السلام علیکم بیٹا، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سارے مطالعہ قرآن کی بکس نکال لیں اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 نکال لیں۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، اور 89 آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، وزکریا اور زکریا از جب نادا انہوں نے پکارا ربہ اپنے رب کو، ربی اے میرے رب لا تذرنی نہ چھوڑ مجھے فردن تنہا، وانتا اور تو خیر سب سے بہتر الوارثین وارث ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ مریم میں بھی پڑھایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت جو تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے، اور اکثر اوقات حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں ان سے ملنے جاتے تو ان کے حجرے میں بے موسم پھل رکھے ہوئے پاتے۔ تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بھیجتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا دل جو تھا وہ ایک غیر عادی امور کی طلب کی طرف متوجہ ہوا کہ جو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا۔ تو اس سے پھر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا، تو ہم نے قبول فرمائی، لہو ان کی دعا، ووہبنا اور انہیں عطا فرمائے، لہو انہیں یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دل کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو سنا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام کا کوئی بندہ اس دنیا میں پہلے پیدا نہیں فرمایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا، اور ہم نے درست فرمایا لہو ان کے لیے، زوجہ ان کی بیوی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی کو درست فرما دیا۔ ان کی بیوی بانجھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی کو درست فرما دیا، اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ انہم بے شک کانو وہ تھے، یسارعون جلدی کرتے تھے، فی الخیراتی نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا اور پکارتے تھے، رغبت امید، ورہبن اور خوف سے، وکانو اور وہ تھے، لنا ہمارے، خاشعین وکانو اور وہ اختیار کرتے تھے، لنا ہمارے لیے، خاشعین عاجزی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں جو تھے وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ جو دعا وہ اللہ سے مانگتے تھے اور انہیں امید ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ والتی احسنت فرجہا، اور اس کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، والتی اور اس کو جس نے احسنت حفاظت کی، فرجہا اپنی عفت کی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، فنفخنا تو ہم نے پھونک دیا، فیہا ان میں، من روحنا اپنی روح میں سے، وجعلناہا وابنہا آیاتاً للعالمین، اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، وجعلناہا اور بنا دیا، انہیں وابنہا اور ان کے بیٹے کو، آیاتاً نشانی، للعالمین
تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عفت کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام کی سامنے وہ فرشتہ ظاہر ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی، کیونکہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا کہ اگر تو رحمان سے ڈرنے والا ہے تو مجھے نقصان نہ پہنچانا۔ تو اس فرشتے نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ تو میں بدکار ہوں اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے۔ تو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔